اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان، مخلص ماہر مضمون اردو، اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں سکھاتے ہیں۔ حافظ محمد طلحہ چغتائی آسان اردو نوٹس جماعت نحو کی ویڈیو سلسلہ کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ آج اسی سلسلے میں سبق نمبر 1، سبق کا نام ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمان رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سبق کے مشقی سوالات کے بارے میں پڑھیں گے، سیکھیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا ہے، لائک شیئر اور کمنٹس بھی کریں۔ تو آئیں ویڈیو کی ابتدا کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں مشق۔ سوال نمبر 1 ہے، مصنف نے اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو کیا بتایا ہے؟ جواب: مصنف کے نزدیک اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو یہ ہے کہ انسان ایک بار جس کام کو اختیار کرے یا کرنے کا ارادہ کر لے، اس پر اس قدر ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرے کہ وہ عمل اس کی فطرت ثانیہ بن جائے۔ سوال نمبر 2، اگر کسی کی بات ناگوار گزرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی کی کوئی بات ناگوار گزرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت فرماتے اور اظہار نہ کرتے۔ کسی کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اس کے سامنے تذکرہ نہ فرماتے اور نہ ہی لوگوں کے سامنے ذکر فرماتے، تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ کی بورڈ کی کچھ غلطیاں ہیں، انشاءاللہ اس کو سدھار لیں گے، درست کر لیں گے۔ بلکہ اکثر یہ فرماتے ہیں کہ لوگ ایسا کہتے ہیں، لوگ ایسا کرتے ہیں، یعنی صیغہ تعمیم کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں۔ سوال نمبر 3، مصنف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا سب سے نمایاں وصف کیا بتایا ہے؟ جواب: مصنف نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا سب سے نمایاں وصف عاجزی و انکساری اور ایثار بتایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود کو کسی پر فوقیت نہیں دی۔ آپ نے روزمرہ کام خود کرتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ دوران سفر اپنے کام بانٹ لیتے اور اپنے حصے کا کام خود کرنے میں کوئی عار محسوس نہ فرماتے، اور اسی چیز کی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی تعلیم دی۔ سوال نمبر 4، جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل عجم کی طرح تعظیم کے لیے نہ اٹھو۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فعل کو کس قدر ناپسند فرماتے تھے۔ سوال نمبر 5، جب کسی فصل کا نیا میوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ جواب: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب کسی فصل کا نیا میوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین مجلس میں سے سب سے کم عمر بچے کو عطا فرماتے۔ سوال نمبر 6، جب کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ جواب: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بے پناہ محبت تھی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز تھی۔ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے پناہ محبت کے پیش نظر کھڑے ہو جاتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھا دیتے۔ سوال نمبر 7، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جواب: حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، خدایا میں اس کو چاہتا ہوں اور اس کو بھی جو اس کو چاہے۔ سوال نمبر 8، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے فدیے کے طور پر کیا چیز ارسال کی؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے فدیت کے طور پر اپنے گلے کا ہار ارسال کیا تھا، جو اس کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہیز میں دیا تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی باہمی رضامندی سے اسے واپس کر دیا۔
سوال نمبر 2، جملے مکمل کریں۔ انسان جس کام کو اختیار کرے اس پر اس قدر استقلال کے ساتھ قائم رہے کہ وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائے۔ با، گویا اس سے یہ فعل اس طرح صادر ہوتے ہیں جیسے آفتاب سے روشنی، درخت سے پھل اور پھول سے خوشبو۔ جیم، غریب سے غریب آدمی بیمار ہوتا تو عیادت کو تشریف لے جاتے۔ دال، ہر جاندار خدا کی فطرت پر پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، خدا کے نزدیک تمہارے دام زیادہ ہیں۔ واو، صاحبزادوں کے ہاتھ سے کنگن اتار لیے۔ زے، حسنین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بہت محبتی فرماتے تھے یہ میرے گلدستے ہیں، گلدستے کے پھول ہیں۔ سب نے بصر و چشم منظور کیا۔ تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ فی الحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔